محترم سامعین اکرام، میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین وبارک وسلم۔ پھیلی ہوئی ہے چار سو دعوت قرآن کی، باقی رہے گی حشر تک برکت قرآن کی۔ اسلام کی بقا و تحفظ کے واسطے گھر گھر میں ہو رہی ہے تلاوت قرآن کی۔ کتنے مٹانے والے زمانے سے مٹ گئے، اللہ کر رہا ہے حفاظت قرآن کی۔ اے دشمن قرآن کرو لاکھ کوششیں، ہرگز مٹا نہ پاؤ گے آیت قرآن کی۔ توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، مگر افضل ہے سب کتابوں میں عظمت قرآن کی۔ مل جائے گا سرور تلاوت تو کر کے دیکھ، ملتی رہے گی تجھ کو حلاوت قرآن کی۔ ماں باپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے دوستو، فضل خدا سے مل گئی دولت قرآن کی۔ دامن قرآن پاک کا عابد تو تھام لے، یہ ذریعہ نجات ہے خدمت قرآن کی۔ حضرات محترم، قرآن کے نازل ہونے کا اصل مقصد انسان کی ہدایت و رہنمائی یہی ہے کہ وہ انسان کو زندگی کے اصول بتاتا اور ثابت کرتا ہے کہ اس اصول زندگی کو اپنانا ذریعہ فلاح و کامیابی ہے۔ وہ اچھائی اور برائی کو واضح طور پر بیان کرتا ہے اور دونوں کا فرق ظاہر کر دیتا ہے۔ قرآن اپنے دعوے کو پوری طرح ثابت کرنے کے لیے دلائل بھی دیتا ہے تاکہ حق پوری طرح واضح ہو اور انسان کو ہدایت کا صاف صاف راستہ نظر آ سکے۔ یہ ایک ایسا نور، ایسی روشنی بن کر نازل ہوا جس سے گمراہی کا اندھیرا، ضلالت کی تاریکی چھٹ گئی اور انسان کو حق و باطل، اچھائی اور برائی کا فرق نظر آنے لگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس آیا ایک نور اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن کتاب اتاری۔ حضرات محترم، قرآن بلا شبہ نور ہے، روشنی ہے۔ یہ نازل ہوا تو کفر و شرک، بد عملی و بد کرداری کا اندھیرا چھٹ گیا۔ تاریکی میں بھٹکنے والوں نے قرآن کی روشنی سے منزل مقصود کو پا لیا۔ بلا شبہ قرآن نور ہے، روشنی ہے، لیکن آنکھوں سے اندھا روشنی کے باوجود بھی راستہ نہیں پا سکتا۔ نور کتنا ہی چمکے، اندھا ٹھوکرے ہی کھاتا رہتا ہے۔ اسی لیے قرآن کے متعلق فرمایا گیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ بہت سے لوگوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس سے ہدایت کرتا ہے۔ اس نور اور روشنی کے باوجود بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، ان کی اپنی نظر کام نہیں کرتی۔ جس کے پاس آنکھ ہوتی ہے وہ تو نور کی کرن نظر آتے ہی اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ قرآن کے نور سے راستہ پانے کے لیے آنکھ چاہیے۔ حضرات محترم، سر کی آنکھ نہیں، وہ تو ابو جہل کے پاس بھی تھی، ابو لہب کے پاس بھی تھی۔ قرآن کے نور سے فیض حاصل کرنے کے لیے دل کی آنکھ چاہیے، ایمان کی آنکھ چاہیے، انصاف کی آنکھ چاہیے۔ خالق و مالک کی تلاش کا جذبہ، منزل حاصل کرنے کی تڑپ ہو تو قرآن کے نور سے راستہ نظر آتا ہے، ہدایت ملتی ہے۔ ھدی للمتقین، ذریعہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں تاریکی کا احساس ستاتا ہے، اندھیرے میں ان کا دم گھٹتا ہے، وہ نور کی کرن کے لیے بے چین رہتے ہیں، اور جو ہی یہ کرن چمکتی ہے وہ اپنی منزل کا رخ کرتے ہیں۔ بس قرآن ان کی پوری طرح رہبری کرتا ہے اور انہیں منزل تک پہنچانے کا ضامن بنتا ہے۔ ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین۔ یہ ایک بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اس نور سے وہی قلب منور ہوگا جس میں صلاحیت ہو۔ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق، خدیجۃ الکبریٰ، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم نے اس نور سے اپنی منزل کو کیسا پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو حالت کفر میں کفر پر بڑے سخت تھے، ننگی تلوار تان کر صاحب قرآن کا سر اتارنے چلے تھے۔ سورہ طٰہٰ سے چند آیتیں سنی، تاریکی چھٹ گئی، غصہ جھڑ گیا، کفر کافور ہو گیا اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ زمات ابن سلوہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو
مجنون اور دیوانہ جان کر علاج کرنے آئے تھے۔ اللہ کے کلام کی چند آیتیں سنی، حکمت و طباوت کا سارا غرور مٹ گیا، فوراً مسلمان ہو گئے۔ شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی۔ نجاشی کانپنے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عتبہ ابن ربیعہ قریش کے بڑے مشہور خطیب کہلاتے تھے، ان کی فصاحت و بلاغت کا جادو چلتا تھا۔ سورہ حامیم کی چند آیات سن کر اچھل پڑے، معلوم ہوتا تھا ہاتھ پیروں کی جان ہی نکل گئی ہے۔ مکے کے کافروں سے کہنے لگے، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پڑھتے ہیں وہ نہ شعر ہے نہ جادو، ان کے ایک لفظ میں لذت ہے، ایک اثر ہے، اس کو سن کر دل خدا کے خوف سے کانپنے لگتا ہے۔ ان کے کسی لفظ کا جواب ہمارے بس کی بات نہیں۔ قرآن کا یہ اثر صرف چند انسانوں پر نہ ہوا حضرات محترم، بلکہ اس نور سے 23 برس کی قلیل عرصے میں تقریباً 1,40,000 افراد نے ہدایت پائی، اور آج 1400 برس کی مدت طویلہ گزرنے پر بھی اس کی چمک میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اور قیامت تک یہ روشنی منزل تلاش کرنے والوں کی رہبری کرتی رہے گی۔ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے بڑے ہی فائدے میں رہے، ان کی دنیا سدھر گئی، آخرت سنور گئی، بے شک وہ ہر اعتبار سے کامیاب و کامران ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب راستوں سے سیدھا ہے، اور نیک عمل ایمان والوں کو بڑی ہی خوشخبری سناتا ہے۔ قرآن کا دکھایا ہوا راستہ بڑا ہی آسان سیدھا ہے، تو اس پر چلنے والوں کو پورا پورا اجر ملنا یقینی ہے۔ اب قرآن سے وہی فرار اختیار کرے گا جو بالکل ہی دل کا اندھا ہو۔ آئیے ذرا ہم اپنے حال پر غور کر لیں۔ قرآن پر ہمارا پوری طرح ایمان ہے، لیکن کیا ہمیں اس کا فیض نصیب ہے؟ کیا ہم اس کے نور میں اپنی منزل کی طرف چل رہے ہیں یا نہیں؟ ہماری حالت خود جواب دے رہی ہے کہ ہم روشنی ہوتے ہوئے اس اندھے کی طرح ہیں جو آنکھیں نہ ہونے کی وجہ سے ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ ہماری یہ حالت صرف اس لیے ہے کہ ہم قرآن پر ایمان تو رکھتے ہیں، اس کا احترام بھی خوب کرتے ہیں، لیکن جب بدکاریوں اور بد کرداریوں سے ہمیں وہ روکتا ہے تو ہم اپنے کان بند کر لیتے ہیں۔ جب تک ہماری یہ کیفیت رہے گی ہم اندھے ہی رہیں گے، ٹھوکریں کھاتے رہیں گے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ ہم اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں اور تیرے کلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن نفس کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ بس اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے تو ہماری مدد فرما کہ ہم قرآن کے احکام پر عمل کرنے کے لائق ہو سکیں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔